اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورہ انفال کی ورس نمبر 7 to 8 آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، واو اور اذ، جب یعیدو وعدہ کیا، یعیدو وعدہ کیا کم تم سے، اللہ تعالیٰ نے، اور جب تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، آگے فرمایا احدا۔ بیٹا یہ یاد رکھیں، احدا یہ گرامر کے اعتبار سے جس طرح عربی میں واحد ہوتا ہے، اسی طرح اس کے مقابلے میں احدا آ رہا ہے۔ واحد مذکر کے لیے ہے اور احدا مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور MCQs میں اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے احدا گرامر کے اعتبار سے کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تو ہم اس کا کریکٹ آنسر لکھیں گے کہ احدا گرامر کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ تو احدا کا معنی بیٹا ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے، احدا کا معنی ایک ہوتا ہے، اور آگے بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ احدا کا معنی ایک، طائفتین دو گروہ، اور طائفتین یہ تثنیہ ہے، اس کی واحد ہے طائفتن ایک گروہ، اور احدا طائفتین ان دونوں کا ملا کے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کریں گے احدا طائفتین دو گروہوں میں سے ایک گروہ۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے مراد مسلمانوں سے، مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ دو گروہوں میں سے ایک، آگے آپ بک پہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے انہا لکم، انہ کا معنی بے شک، ہا ضمیر ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے وہ جو دو گروہ ہیں ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہا کا معنی ہے وہ، اور وہ اس میں اشارہ ہے، وہ اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ دو گروہوں میں سے جو ایک گروہ ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک، بے شک وہ لَکُم تمہارے لیے ہوگا۔ تو بیٹا ہماری ایکسرسائز میں یہ ایک شارٹ کویسچن ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا۔ ایکسرسائز کا شارٹ کویسچن ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے۔ تو بیٹا اس کا آنسر سن لیں، دو گروہوں سے مراد ابو جہل اور ابو سفیان کے گروہ ہیں۔ دو گروہوں سے مراد ابو جہل اور ابو سفیان کے گروہ ہیں۔ ابو جہل کا گروہ وہ لڑنے کی غرض سے آ رہا تھا، مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے آ رہا تھا، اور ابو سفیان کا گروہ جو ہے یہ ملک شام سے تجارت کی غرض سے آ رہا تھا۔ بیٹا اگر آپ اونلی اتنا آپ آنسر لکھیں گے کہ دو گروہوں سے مراد ابو جہل اور ابو سفیان کے گروہ ہیں، تو بیٹا اس کو انکمپلیٹ کنسیڈر کیا جائے گا، تو اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، اور 2 مارکس لینے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا کمپلیٹ جو آنسر ہے وہ آپ لکھیں گے۔ تو کمپلیٹ آپ کا آنسر وہ اس طرح بنے گا کہ دو گروہوں سے مراد ابو جہل اور ابو سفیان کے گروہ ہیں۔ ابو جہل کا گروہ لڑنے کی غرض سے آ رہا تھا، جبکہ ابو سفیان کا گروہ ملک شام سے تجارت کرنے کی غرض سے آ رہا تھا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح اس کا فرق سمجھ لیں۔ تو آگے فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہوگا، وَتَوَدُّونَ، تودون کا معنی میں نے یہاں پر وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے، تم چاہتے تھے، تم سے مراد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، تم چاہتے تھے، وَتَوَدُّونَ تم چاہتے تھے، اَنَّ بے شک غیر ذات الشوکہ،
غیرہ کا معنی بغیر، ذات شوکت کا معنی ہے شان و شوکت کے بغیر قافلہ، شان و شوکت کے بغیر قافلہ۔ اب شان و شوکت، اب دیکھیں کہ عزیز طلباء جنگ کی شان و شوکت کیا ہوتی ہے، اب یہ تو نہیں وہاں پر ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور اپنے آپ کو اچھا سنوار کے جائیں، نہیں۔ جنگ کی شان و شوکت ہوتی ہے انسان کے پاس اچھے ہتھیار ہوں، اچھے ویپنز ہوں اور جن کے ساتھ وہ لڑکے فتح حاصل کر سکے۔ تو یہاں پر تم چاہتے تھے کہ شان و شوکت کے بغیر قافلہ تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے۔ اب بیٹا یہاں پر ایک اور ہمارا MCQ ہے کہ غیرہ ذات شوکتی سے مراد کون سا گروہ ہے؟ غیرہ ذات شوکتی سے مراد کون سا گروہ ہے؟ تو اس کے آنسر میں ہم لکھیں گے غیرہ ذات شوکتی سے مراد گروہ جو ہے وہ ابو سفیان کا گروہ ہے، کیونکہ وہ تو لڑنے کی غرض سے نہیں آ رہا تھا، وہ تو ملک شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا، اس لیے اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ تو قرآن نے فرمایا شان و شوکت کے بغیر قافلہ، تم چاہتے تھے کہ شان و شوکت کے بغیر قافلہ تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان یحق الحق، ان کا معنی ہے کہ یحق وہ واضح کر دے، الحق حق کو، سچ کو وہ واضح کر دے، حق کو واضح کر دے، بِکَلِمَاتِهِ، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، کلمات کلمہ کی جمع ہے۔ بیٹا ایک با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں، اور کئی کلمات مل جائیں تو کئی کلمات کے ملنے سے کلام بنتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے بِکَلِمَاتِهِ، اپنے کلام سے یا اپنے فرمان سے۔ کلام بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے اور اس کا معنی فرمان بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے، اپنے کلام سے حق کو واضح کر دے، واضح فرما دے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے حق کو واضح کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ وَيَقْطَعَ قطع کے معنی میں ہے، کاٹنے کے معنی میں ہے، دابر کا معنی ہے جڑ۔ بیٹا یہاں پر کافروں کی جڑ کاٹنے سے مراد ان کا قلع کا معنی ان کو بالکل ختم کرنا، ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، لی اب ورب ہے، یحق ورب ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا لی کا معنی یہاں پر ورب کے ساتھ لی آ جائے تو تاکہ کے معنی میں آئے گا، لی تاکہ، یحق وہ واضح کر دے، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، الحق حق کو، حق یہاں پر اس کا آبجیکٹ ہے، تاکہ وہ حق کو واضح کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ واو اور لو اگرچہ، کَرِہَ ناخوش ہوں، ناراض ہوں، المجرمون، مجرمون سے مراد یہاں پر مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ مشرک ناخوش بھی ہوں اس چیز سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ حق کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ آج کی دو آیات مقدسہ کی روشنی میں ایک تو ہمیں سبق یہ ملا، انسان کے پاس وسائل کم ہوں اور انسان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار کم ہوں، لیکن پھر بھی اس کا جذبہ، اس کا بھروسہ، اس کا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ
کوئی کافر ہو، کوئی فاسق ہو، مسلمان بھی ہو، اس کے سامنے جب حق بیان کرنا ہو تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو، ہم سے ناراض بھی ہو جائے، پھر بھی ہمیں حق بیان کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ہم نے ورس نمبر 7 اور 8 پڑھی، اور امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح ازبر کریں گے۔ والسلام۔